السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ فرقہ چھوڑ کر مسجد کس فرقے کے نام پر رکھیں؟ دیوبند کا نام مسجد سے فوراً ختم کریں، علی بھائی کا مشورہ۔ تو اس ویڈیو میں ایک بھائی نے سوال کیا ہے مسجد کے فرقے پر۔ انسان جو ابھی کے دور میں جو فرقہ واری کا معاملہ چل رہا ہے کہ یہ جو 73 فرقے ہوں گے اور 73 فرقے میں کون سا فرقہ جو ہے وہ صحیح ہے، تو اس کے بارے میں بات ہوتی رہتی ہے۔ لیکن یہ جو مسجد کا معاملہ آیا ہے اور جس طریقے کے بھائی نے بات رکھی ہے کہ بہت سے مسجدوں میں آپ دیکھیں گے کہ لکھا رہتا ہے اہل سنت، دیوبند اور بھی کافی ساری چیزیں، تو اسی پر جو ہے علی بھائی سے جو ہے سوال کیا گیا ہے کہ یہ جو فرقہ والا معاملہ جو مسجد کو بھی لے کر ہوتا ہے تو اس میں کیا نام رکھنا چاہیے اور کس طریقے سے ہمیں مسجد کو بنانا چاہیے اور کس طریقے سے لے کر چلنا چاہیے، وہ ساری چیزیں جو ہے آپ کو اس ویڈیو میں معلومات ہوگی۔ اور اللہ سے یہی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو حق راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر ہم سب چلیں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم علی بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوشچن یہ ہے کہ ہمارے پاس ادھر جہلم میں ہماری اپنی مسجد ہے، تو بیسیکلی پہلے کہاں تو پہ میں آپ کی دیوبندی، مسجد ہے؟ وہ جہلم کے اندر نا گاؤں ہے جنڈیلا، آپ نے نام سنا ہوگا، کس جگہ پہ؟ کنتریلی کے ساتھ کالا گجرا کنتریلی، اس کے آگے جنڈیلا۔ اچھا اچھا اچھا۔ تو ہاں ہماری دو مسجدیں ہیں بیسیکلی۔ تو میرے والد صاحب، ایک مسجد میرے والد صاحب کے پاس ہے اور دوسرے میرے انکل کے پاس ہے۔ تو ابھی ہماری فیملی میں تقریباً کافی سارے لوگ وہ تو ابھی دیوبندیت کو چھوڑ چکے ہیں، لیکن ابھی میرے والد صاحب دیوبندی ہیں۔ تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ابھی بس وہی لاسٹ پرسن ہیں مینلی کہ جو دیوبندی ہیں، تو اگر کل کو وہ بھی مطلب چھوڑ دیتے ہیں اپنا فرقہ، تو ہم مسجد کو پھر کیا کریں؟ مسجد کو ہم پھر اس کا نام کا کیا کریں اور اس کے اندر پھر ہم کیا کریں؟ جو عالم ہیں مجھے ان یہ کے ساتھ بتائیں، کیا وہ کریں؟ مسجد جو ہے، وہ جو مسجد ہے اس کے متولی آپ لوگ ہیں، اس کے مالک ہیں، پلاٹ آپ کا ہے، آپ کے نام پہ ہے مسجد؟ جی، میرے ڈیڈ کے ان کو وہی سنبھالتے ہیں مسجد کو، نہیں، اکاؤنٹس میں میرے سنبھالنے کی ڈیڈ نہیں کے۔ بات پوچھی میں نے، جی جی ڈاکومنٹیشن کی بات پوچھی ہے بھائی، سنبھالنے سے تو جی وہ جی، یا تو ڈاکومنٹیشن گنڈے کے ہیں، اندر جیلم کی دیوبندی تو گنڈے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے۔ نہیں، وہ جو گنڈے ہیں وہ بھی ہمارے رشتہ دار ہی ہیں، جو آپ کے جامعہ حنفیہ اور مسجد آپ نہیں گنڈے رہے، وہ اللہ کا شکر ہے 4 شیڈول میں ڈلے ہوئے ہیں۔ جی جی، اب یہ ضرب ازبرت الفساد کے بعد ساروں کے ڈنگ نکل گئے ہوئے ہیں۔ نہیں، وہ ہمارے بڑے رشتہ دار ہی ہیں، انسان جو کے۔ آپ کے وہ ہے نا قاری ابو بکر صاحب ہیں جو یہ جامعہ انفیہ چلاتے ہیں، وہ ہمارے، یہ سب لوگ ہمارے رشتہ دار ہیں، تو ان سے ہمیں مسئلہ نہیں ہے نہیں، انہی سے کہ مسئلہ ہوگا، یہ آپ کی بھول ہے کہ آپ کو مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں نبی علیہ علی السلام بھی بھائی، پہلے میرے شروع میں دادا یہی ابو کی، سمجھتے تھے کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اہل مکہ سے، لیکن بعد میں مکے والوں نے ان کو نکال دیا تھا۔ یہ آپ جو کی غلط مسجد فہمی ہے ہے۔ نا، وہ مسجد کی آدھی زمین جو ہے نا وہ میرے دادا ابو کی ہے، تو ہمیں مسئلہ نہیں، نہیں وہ ہے ہمارے ڈاکومنٹ پاس۔ کس کے نام پہ ہے بھائی؟ چھوڑیں، آپ میری بات کا جواب دیں جب مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو ڈاکومنٹس میری میں بھی بات کا۔ میرے والد صاحب کے نام پہ ہی ہے، کیونکہ میرے دادا ابو کے پاس تھی پہلے، پھر تو وہ تو آپ فوت ہو کچھ گئے۔ کر سکتے ہیں، اگر ڈاکومنٹ انہوں نے اپنے نام پہ لگوا لیے ہیں تو صرف دنگا فساد ہوگا، اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا، تو اس کو تو ہم آپ کو الاؤ نہیں کریں گے کہ آپ دنگا فساد وہاں کریں۔ اگر آپ کے اپنے نام کے اوپر ہے تو یہ آپ کا رائٹ ہے، جیسے ہی آپ کا اپنا اختیار آتا ہے تو سب سے پہلے تو دیوبند کا لفظ ادھر سے ہٹائیں، جی ٹھیک ہے، جی اور اہل سنت والجماعت کا لفظ بھی ہٹائیں، اور وہاں آپ آیت لگائیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو، یہ آیت لگائیں۔ اور اس کے بعد آیت لگائیں ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، بے شک جنہوں نے دین میں فرقے بنا لیے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا، اے نبی تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ لگائیں، غدیر خم کی حدیث لگائیں، قرآن اور اہل بیت کی، اور وہاں پہ بڑا سا لکھ کے لگائیں کہ یہاں حرمین شریفین کی طرح تمام مکاتب فکر کے ہمارے مسلمان بھائیوں کو
اپنے اپنے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی عام اجازت ہے. ہم تو اپنے سارے اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں کہ جہاں اگر کوئی مسجد کا انتظام آپ کے پاس آتا ہے تو یہ جملہ وہاں ضرور لکھوائیں کہ یہاں حرمین شریفین کی طرح اسی طرز پر تمام مکاتب فکر کے مسلمانوں کو اپنے اپنے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی عام اجازت ہے. کیونکہ حرمین میں تو کوئی دیوبندی بریلوی جو ہے وہ پنگا نہیں کر سکتا کسی کو اونچی آمین کہنے کے اوپر، اور ان کی بھی شرافت ہے کہ وہ خود اونچی آمین کہتے ہیں لیکن ان کو کچھ نہیں کہتے، ورنہ اگر وہ بھی کہیں کہ بھی تم نے اونچی آمین نہ کی تو حج عمرے کے لیے نہیں آنے دیں گے، تو وہ بھی یہ حرکت نہیں کرتے ہیں. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. آپ جو ہے وہ اگر اس طرح مسجد کو اس طرح کے فتنوں سے آزاد کریں تو بہت اچھی بات ہے. باقی ہمیں تو فرق نہیں پڑتا، ہم تو تمام کو مسلمان سمجھتے ہیں، ان کی تمام گمراہیوں کے باوجود ان کو ان کے بزرگوں نے گمراہ کر دیا. اور اب دیکھ لیں اتنا بڑا دھوکہ انہوں نے پبلک کو دیا ہوا ہے کہ آپ کی جو دیوبندی فرقے کا آپ جو بتا رہے ہیں جن کا جیلم میں ان کی کافی مسجدیں ہیں، تو انہوں نے حق چار یار لکھا ہوا ہے. بھئی حق چار یار کے ہوتے ہوئے سیاست معاویہ زندہ باد کہاں سے ہو گیا؟ ٹھیک ہے، پھر تو میں نے تمہیں یہ لائف بھی لکھنا اسٹوری میں چاہیے، پھر تو تمہیں یہ بھی لکھنا چاہیے کہ سیاست منکرین زکوٰۃ زندہ باد. ٹھیک ہے، نہیں لکھیں گے کیونکہ وہ حضرت ابوبکر کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. اگر وہ بھی حضرت علی کے خلاف کھڑے ہوتے تو انہوں نے یہ بھی لکھنا تھا سیاست منکرین زکوٰۃ زندہ باد. یہ نئی بات لے جائیں آج. ان کی قسمت بری ہوئی تھی کہ وہ حضرت ابوبکر کے خلاف کھڑے ہوئے. حضرت علی کے خلاف کھڑے ہوتے تو انہوں نے کہنا تھا سیاست منکرین زکوٰۃ زندہ باد، انہوں نے کہنا تھا. ٹھیک ہے، اور وہ بلوائی جو حضرت عثمان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں نا، ان کی بدقسمتی، وہ حضرت علی کے خلاف ہوتے تو انہوں نے کہنا تھا سیاست بلوائی زندہ باد. ٹھیک ہے، تو یہ تماشا لگایا ہے انہوں نے، یہ صرف چورن بیچ رہے ہیں. اہل سنت کے منہج سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں. اہل سنت تو ہم ہیں منہج کے اعتبار سے، فرقے کے اعتبار سے نہیں، کہ جو قرآن و سنت کو الحمدللہ حجت مانتے ہیں، اہل بیت اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال کی روشنی میں جو صحیح بات ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اچھی بات ہے، آپ اپنے معاملات کو اگر بہتر کر سکتے ہیں کریں. جب بھی آپ کا پاکستان آنا ہو تو انشاءاللہ اکیڈمی میں ضرور آئیں، سنڈے والے دن ملاقات بھی کریں انشاءاللہ تعالی. علی بھائی اس میں امام کا میں نے پوچھا تھا کہ امام مسجد کا پھر کیا کریں، وہ بھی عالم ہے تو ان کا کیا کریں؟ تو امام چلتا رہنا جی، امام کو کیا سنت کے مطابق نماز شروع کرواؤ، ادروائز نکلو یہاں سے. صحیح. ہاں اور ظاہر ہے وہ کتابیں کر لے گا وغیرہ بھی، شروع، کوئی مسئلہ نہیں، کر لے گا. جو کتابیں ہیں فضائل مال وغیرہ، فضائل صدقات جی اور جی فضائل جہاد وغیرہ، جی جی، ان تو کو ان آپ کو بھی ترقی کی جو پہاڑی ہیں نا وہاں ایک غار کھود کے نا اس میں سارے ڈال دیں، کیونکہ ان سے آپ آگ والا کام بھی نہ لیں، کہیں وہ آگ کی نوسط ہی نہ پڑ جائے کسی کے اوپر، جو کچھ شرک ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے. یہ لوگ کہتے تھے نا کہ مودودی صاحب کی قبر پہ جو گھاس اگی اگر وہ کوئی بکری کھا لے تو اس کا گوشت حرام ہے، یہ دیوبندی کہتے تھے. تو میں نے انہی سے یہ بات سیکھی ہے کہ تمہارے بزرگوں نے جو شرک پھیلایا ہے، تمہارے بزرگوں نے جو رسول اللہ کی گستاخیاں کی ہیں نا، تمہارے بزرگوں کی کتابوں کو آگ لگائی جائے نا تو اس سے تپش حاصل کرنا بھی اور اس پہ ہنڈیا پکانا بھی حرام ہے. جس طرح تم کہتے تھے نا مودودی صاحب کی قبر سے کوئی بکری گوشت کھائے، گھاس کھائے تو اس کا گوشت حرام ہے، تو یہ میں نے اس کو ریبٹل کیا ہے پھکی کے طور پر. تو ان کی ساری کتابیں اٹھا کے نا آپ وہ ترقی کی جو پہاڑیاں آتی ہیں نا صحابے کے پاس، ان میں غار کھدوا کے نا یہ ساری اس میں ڈالیں. ٹھیک ہے، ان سے آگ بھی حاصل کرنا جو ہے نا وہ بھی بالکل درست نہیں ہے. روحانی طور پہ میں کہہ رہا ہوں، کوئی شریف فتویٰ نہیں لگا رہا. ٹھیک ہے، ویسے تو تندور میں پھینک دیں، ٹھیک ہے، سب سے بہتر طریقہ ہے. حضرت عثمان کا بخاری میں آتا ہے انہوں نے قرآن کے جن نسخوں کی وجہ سے اختلاف آ رہا تھا قرات کا، انہیں آگ میں جلا دیا تھا، حالانکہ وہ اوریجنل تھے، وہ صحیح تھے، وہ صرف اختلاف کو مٹانے کے لیے انہوں نے ایک چیز کی تھی. تو یہ تو چیزیں ہی غلط ہیں، ان کو تو تندور میں جلانا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. علی بھائی آپ سے دعا کی درخواست. کالر مائک تو آن کرو کہ پہ کہندے نے. ہاں جی بولیں. جی جی کیا کہہ رہے ہیں آپ کی بات نہیں میں نے سنی، دوبارہ کہیں. علی بھائی میں بول رہا ہوں آپ کے ایک فرینڈ ہیں سلیمان نام ہے ان کا، مشین ملا سے، میرے خالو ہیں، تو آپ کا بہت اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں، ان کے لیے ہدایت کی دعا کر دیں. وہ کدھر ہوتے ہیں بھائی؟ ادھر یو کے میں ہوتے ہیں نا ابھی.
آپ کے فرینڈ نہیں ہیں بچپن کے جو مشین مولا نمبر 2 سے، ملک سلیمان؟ اچھا، ملک سلیمان، ان کے والد صاحب ابھی فوت ہو گئے پچھلے اسی سال. کیا نام تھا ان کا؟ مشتاق، ملک مشتاق نام تھا ان کا جو فوت ہو گئے. اچھا اچھا اچھا، سلیمان تو یار وہ چھوٹا ہے مجھ سے، فرینڈ نہیں آپ کہہ لیں، وہ ہمارے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہی تھا. تو جی بڑا جی عرصہ ہوا میں نے اسے دیکھا نہیں ہے. شریف النفس آدمی ہے بیچارہ، وہ بیچارہ نام کا ہی ملک ہے، وہ دلیری نہیں دکھا سک رہا. پتا تو ان کو سب جی جی. کچھ ہے. ابھی تو ادھر اللہ ہیں تعالیٰ یو کے میں ہیں، آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کرتے لیکن آپ ان کی وہ ہدایت کے لیے مجھے دعا مجھے کریں. اچھے لفظوں میں اس لیے یاد کرتے ہیں کہ وہ میرے یعنی ظاہر اور باطن سے واقف ہیں، جی بچپن جی سے ہمارے محلے دار بھی ہیں وہ. ہاں جی. جی جی ان کے والد صاحب اصل میں بہت کٹر بریلوی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. تو وہ جی بہت سخت تھے، وہ تو بہت زیادہ ہی تھے. یہ تو شریف آدمی ہے بیچارہ. جی تو جی ہاں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اہل فطرت میں سے، انہیں ہدایت مل جائے گی، ان کا دل گواہی دے گا. کیونکہ وہ انشاءاللہ. مجھ سے بڑا تو کوئی بریلوی نہیں تھا نا. تو یہ وہ چند لوگ تھے جن کو میں نے بریلویت کی بنیاد پہ اپنے ساتھ اٹیچ کیا ہوا تھا. تو یہ تو ہمارے اسٹوڈنٹس کی مانند ہی تھا، مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں وہ. چلے میرا سلام بھی ان کو کہیے گا. میں ان کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، آپ سب کے لیے، پوری امت کے لیے ہدایت کی دعا کرتا ہوں روزانہ. ہدایت سے کوئی شخص بھی اپنے آپ کو بے نیاز نہیں کر سکتا. جب تک دنیا سے ایمان لے کر انسان چلا نہیں جاتا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی چاہیے. اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہم اہدنا فیمن ہدیت. آمین.